الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسط وار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 51 سے 51 سے شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک چیدہ انسان تھا، خالص کیا ہوا انسان تھا۔ خالص کیا ہوا انسان تھا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنا کر لیا تھا۔ کوفی اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوفی غیر المفضل، مفضل کے سوا تمام قرائے کوفی کی قرأت مخلص لام کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ اخلصہ اللہ واصطفاہ، اللہ نے موسیٰ کو اپنے لیے خالص اپنا کر لیا تھا اور اس کو چن لیا تھا۔ دوسری قرأت مخلص ہے، یعنی انہ کان مخلصا، و مخلصا بالکسر، کسر کے ساتھ ہے۔ غیرہم، کوفی قراء کے سوا دوسرے کی قرأت لام کے کسر کے ساتھ یعنی مخلص ہے۔ اخلص ہے، اگر مخلص ہے تو معنی اخلص هو العبادہ للہ تعالی، انہوں نے موسیٰ نے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تھا۔ فہو مخلص، تو مفسر کہتے ہیں کہ اصل فطرت میں وہ مخلص تھے اور عبادت میں بھی مخلص تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور موسیٰ رسول نبی تھا۔ ایک منٹ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات میں عرض کر دوں، کیونکہ ممکن ہے کہ عوام میں سے کوئی سنے اسے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ انداز غیر مہذب ہے، موسیٰ رسول تھا بولتے انہوں، تھے نہیں بولتے۔ یہ ایک سوال عام ذہن میں آ سکتا ہے، پڑھنے والے طلباء تو ایسا اعتراض نہیں کریں گے، مگر عام ذہن ایسا سوچ سکتا ہے
کہ یہ غیر مہذب لب و لہجہ ہے، مگر ان کی تسلی کے لیے میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں تلاوت کی وکان رسولا، جب میں تلاوت کی تو اس وقت میں اپنی کوئی بات تلاوت نہیں کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے کلام کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور اس تلاوت کے بعد جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو میں اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں نقل کر رہا ہوں۔ تو میری حیثیت اس وقت محض ناقل کی ہے، محض ناقل کی ہے، اور نقل کا کمال یہ ہے، ناقل کے لیے چاہیے، یہ ناقل کے لیے انسب و مناسب یہ ہے کہ جس کی بات نقل کر رہا وہ جس انداز میں پیش کر رہا، جس انداز میں کہہ رہا، اسی انداز میں وہ نقل کرے۔ تو نقل کا دستور یہ ہے، اگر اس انداز کو ناقل چینج کر دیتا ہے تو پھر وہ بات ناقل کی اپنی ہو جاتی ہے، ناقل کی اپنی بات ہو جاتی ہے، بات اس کی نہیں رہتی ہے جس کی اصل بات ہے۔ تو اس وقت جب میری حیثیت محض ناقل کی ہے، ٹرانسلیٹر کی ہے، تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے کلام کو جس حد تک سمجھا ہوں اور اللہ رب العزت جس انداز میں فرمانا چاہتا ہے اس انداز کو اس انداز کو کما حق کہوں جتنا میں نقل کر سکوں اس انداز کو نقل کروں، یہ میرا فرض ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ کروں اور سنگولر لفظ کا استعمال کروں، سنگولر، تو آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میری حیثیت اس وقت صرف مترجم اور ناقل کی ہوتی جب میں قرآن کی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور موسیٰ رسول نبی تھا۔ موسیٰ رسول نبی تھا۔ اس جملے میں پے در پے موسیٰ علیہ السلام کی دو صفت، اب میں جو سمجھا ہوں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تو علیہ السلام لگا دیا میں۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتا مثلا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ تو وہاں میری مجال نہیں کہ میں علیہ السلام لگا دوں، ورنہ میں محرف بن جاتا ہوں۔ تو جب کلام کی تلاوت کروں، اس کا ترجمہ کروں تو ہو بہو پیش کرنا میرے اوپر لازم ہے، اور جب اس کو میں اپنے انداز میں ڈھال کر کے پیش کروں تو پھر وہ اس وقت میری حیثیت دوسری ہو جاتی ہے۔ بہرحال وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھا، نبی تھا علیہ السلام۔ تو یہاں پر رسول اور نبی دو صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی جا رہی ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا کہ رسول اور نبی یہ جو دو لفظ ہیں معنوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ان کے درمیان فرق ہے۔ اگر فرق نہیں ہے تو دونوں صفت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اگر ذکر بھی ہو جاتا تھا تو پھر یہ تاکید ہوتی تھی، اور کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ تاکید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اس فرق کو مفسر بیان کرتے ہیں، مگر میں اپنی طرف سے ایک مختصر تبصرہ اس پر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اور نبی، کیا ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ تو مفسرین رسول اور نبی کے درمیان، عام مفسرین رسول اور نبی کے درمیان فرق کے قائل ہیں۔ رسول کے معنی ہے فرستادہ، بھیجا ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں قاصد،
ایلچی، سفیر اور پیغامبر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ یعنی رسول کا لفظ یا تو ان ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کار خاص پر بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مامور کیا ہے۔ نبی کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو لفظ نبعن نون با حمزہ سے مشتق مانتے ہیں، جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں، غیب کی بات بتانے والے کے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس کا مادہ نبوٌ ہے، نون با واو، یعنی رفعت و بلندی۔ اس معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب بلند رتبہ اور عالی مقام ہے۔ تو کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا پیغمبر ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا الْآیَہ، پوری آیت کو پڑھ لیجیے۔ یہ الفاظ صاف کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان کوئی معنوی فرق ضرور ہے۔ اس معنوی فرق میں مفسرین اور علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ درست قول یہ ہے کہ ہاں، رسول اور نبی میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی عام میں مطلق ہے اور رسول خاص سے مطلق ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی کل رسول نبی، جو فرد بشر رسول ہے وہ نبی بھی ہے، وبعض النبی لیس برسول، اور بعض وہ جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نبی تو ہیں رسول نہیں ہیں۔ یہ فرق تو بالکل واضح ہے کہ رسول اخص سے مطلق ہے اور نبی عام میں مطلق ہے۔ ایک تعریف مفسر کر رہے ہیں، جب ان کے اپنے الفاظ ان کی تفسیر پر پہنچیں گے تو اس پر گفتگو کر لیں گے۔ بعض علماء رسول اور نبی کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نبی وہ بشر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے مامور کیا ہو، تبلیغ احکام کے لیے مامور کیا ہو، خواہ اس کے پاس خواہ وہ نئی شریعت کا حامل ہو یا نئی شریعت کا حامل نہ ہو، نبی کی اس طریقے سے تعریف کی جاتی۔ اور رسول بشر کی تعریف میں کر رہا ہوں، رسول وہ انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تبلیغ احکام کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام پر مامور کیا ہو اور وہ نئی شریعت کا حامل ہو۔ بعض علماء رسول کی اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ اس تعریف کے لحاظ سے رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی شریعت کا حامل ہو، اور نبی کے لیے یہ نہیں ضروری ہے کہ وہ نئی شریعت کا
حامل ہو، بلکہ وہ اس سے پہلے جو رسول آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں، انہی احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے میں مفسر کا قول دیکھتے ہیں، انہوں کیا کہتے ہیں۔ کان رسول النبی، موسیٰ رسول نبی تھا، الرسول الذی معہ کتاب۔ انہوں بھی فرق بتانا چاہ رہے ہیں رسول اور نبی میں، تو مفسر کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کے ساتھ کوئی کتاب بھی ہو، من الانبیاء، انبیاء میں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ رسول وہ نبی ہے جس کے ساتھ کوئی کتاب بھی ہو، مگر اس تعریف پر اعتراض بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ ایک انسان کے رسول ہونے کے لیے اس تعریف میں کتاب کی شرط لگائی گئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی تعداد پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی تعداد 313 یا 315 فرمایا۔ تو رسول 313 یا 315 ہیں، اور آسمانی کتب اور صحیفہ کو بھی ہم کتاب کہہ لیں تو اس روشنی میں آسمانی کتابیں ان کی تعداد کم سے کم 313 یا 15 ہو، تب تو یہ تعریف درست ہو سکتی تھی، مگر ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتب اور صحیفے، کل آسمانی کتب اور صحیفے کی تعداد 104 ہے، تو ہر رسول کے پیچھے ایک کتاب نہیں ہوئی، لہٰذا رسول کی یہ تعریف پر اعتراض وارد ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ تو رسول کی یہ تعریف کہہ سکتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ تو رسول کی تعریف کر رہے ہیں کہ رسول وہ نبی ہے جس کے ساتھ کوئی کتاب بھی ہو، والنبی الذی ینبئی عن اللہ عز وجل، اور نبی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے غیب کی خبر دے، اگرچہ اس کے ساتھ کتاب نہ ہو، کہ یوشع، جیسے کہ یوشع یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ نادیناہ من جانب الطور الایمن، ہم نے اس کو پکارا، ہاں کی ضمیر موسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، انہی کا ما سبق میں ذکر ہے۔ ہم نے اس کو پکارا طور کے داہنی جانب سے، ونادیناہ اے دعوناہ، ہم نے اس کو پکارا، وکلمناہ، ہم نے اسے پکارا اور ہم نے اس سے کلام کی، ہم اس سے کلام کیے موسیٰ سے، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی شب میں، من جانب طور الایمن، طور کے داہنی جانب سے۔ یہ طور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہوا جبل بین مصر و مدین، طور یہ ایک پہاڑ ہے مصر اور مدین کے درمیان، مصر اور مدین کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ الایمن یعنی من الیمین، یعنی من ناحیت الیمین، دائیں جانب سے، مراد ہے دائیں جانب سے، یعنی طور کی داہنے جانب سے ہم نے اس کو آواز دیا، ہم نے اس کو بلایا۔ والجمہور علی ان المراد ایمن و موسیٰ، اور جمہور مفسرین اس بات کے اوپر ہیں کہ یہاں پر جو ایمن ہے یہ طور کی صفت نہیں ہے، طور کی صفت نہیں ہے، بلکہ مراد موسیٰ کے دائیں جانب، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کا فی نفس ہی یمین نہیں ہوتا اور یسار بھی نہیں ہوتا۔ والمعنی، معنی یہ ہے کہ انہ حین اقبل من مدین یرید مصر نودی من الشجرہ وکانت فی جانب الجبل علی یمین موسیٰ علیہ السلام، ونادیناہ من جانب الطور الایمن، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کے ارادے سے آئے۔ ذرا وضاحت کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پیدائشی وطن مصر چھوڑ کر مدین ہجرت کر گئے تھے۔ فرعون کی زیادتی کی وجہ سے، اور مدین میں 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ قیام پذیر رہے تھے۔ اب 8 یا 10 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بار مدین سے مصر کے ارادے سے وہ آ رہے تھے۔ مدین سے آ رہے تھے، مصر کا ارادہ تھا راستے میں کہاں، طور کے پاس راستے میں نودیَ من الشجرہ، درخت کے پاس سے ان کو آواز آئی، درخت کے پاس سے پکارا گیا، وَكَانَتْ فِي جَانِبِ الْجَبَلِ عَلَى يَمِينِ مُوسَىٰ، اور یہ درخت پہاڑ کے جانب موسیٰ کے دائیں جانب میں تھا۔ یہ معنی ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ کا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو، موسیٰ کو، اور ہم نے اس کو راز کی گفتگو سے، راز کے کلام سے قرب عطا کیا۔ تقریب منزلہ و مکانہ، اس تفصیل سے اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو قرب یقرب تقریب قریب کرنا ہے، قریب کرنا ہے، تو یہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قریب کرنا ہے، جگہ اور مکان کے اعتبار سے قریب کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ تو قربناہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مقام قرب، مقام منزلت عطا کیا، یہ معنی ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور راز کے کلام سے ہم نے اس کو قرب عطا کیا۔ نجیہ کو نصب کیوں ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حال ہے۔ مناجین، نجی مناجی کے معنی میں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ ندیم منادم کے معنی میں ہے، رفیق اور ساتھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا ہارون نبیًّا، اور اپنی مہربانی سے ہم اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ من اجل رحمتنا، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں من رحمتنا میں من سببیہ، من سبب کے لیے ہے، من سبب کے لیے، من اجل رحمتنا لہو، اپنے کرم کی وجہ سے اس پر، وترأف، اور بڑی مہربانی کی وجہ سے اس پر، موسیٰ پر۔ اخاہو کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، حالت نصبی میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہارون ہے، ہارون کو نصب کیوں ہے؟ یہ اخا سے بدل ہے۔ نبیہ، نبیہ کو نصب کیوں ہے؟ حال ہے۔ معنی یہ کہ اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے دیا، ورنہ تو ہارون عمر میں موسیٰ سے بھی بڑے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ ہوا ابن ابراہیم، مفسر کہتے ہیں یہاں جس اسماعیل کا ذکر آ رہا ہے یہ کون ہیں؟ ابن ابراہیم، ابراہیم کے بڑے بیٹے، ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل ہیں، فی الاصح صحیح ترین قول میں۔ تو کتاب میں اسماعیل بن ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کان صادق الوعد، وہ یعنی اسماعیل وعدے کا سچا تھا، ای وافی، یعنی وعدہ کو وفا کرنے والا تھا۔
وعدہ کو وفا کرنے والا تھا۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وعدہ کا وفا کرنے والا تھا، وعدے کا سچا تھا۔ ایک حکایت ذکر کرتے ہیں کہ وعد رجلا ان یقیم مکانہ حتی یعود الیہ فانتظرہ سنہ فی مکانہ حتی عاد۔ ایک شخص سے ایک بار اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ یہیں پر ٹھہریں گے اس کے آنے تک، فانتظرہ سنہ، تو 1 سال تک اسی جگہ اس کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ سال کے بعد وہ واپس آیا۔ اور اس بات کے لیے یا اظہار کے لیے، ثابت تو صادق الوعد سے ہے، اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، تو مفسر کہتے ہیں ناہیک ہے، وہ وعدے کے سچے تھے، اس بات کے ظہور کے لیے، اس بات کے ثبوت کے لیے تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ انہ وعد من نفسہ الصبر، اتنا کافی ہے کہ انہوں نے وعدہ من نفسہ الصبر علی الذبح، انہوں نے اپنے نفس سے ذبح پر صبر کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ہر کسی کو معلوم ہے۔ فوفا، تو اس وعدہ کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اس کلام انہو کان صادق الوعد کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہے، مثلاً ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، لم یعد ربہ موعدا الا انجزہ، وہ وعدے کے سچے تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو بھی وعدہ کیا اسے وفا کیا۔ انما خصہ بصدق الوعد، اللہ رب العزت نے صادق الوعد ان کی خصوصیت بیان کی، ان کو وعدے کے سچے ہونے کے ساتھ خاص کیا، اگرچہ صدق وعد یہ دوسرے تمام انبیاء میں یہ بات موجود ہوتی، ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت اسماعیل کو صدق وعد کے ساتھ خاص کیا، تشریفاً لہو، یہ ان کو شرف عطا کرنے کے لیے، ورنہ تو ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ان کی مشہور خصلتوں میں سے ہے تھی۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کو اسماعیل کو جرہم کی طرف رسول نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کانا رسولاً الی جرہم، اور اسے جرہم کی طرف بھیجا گیا تھا، نبیّا اے مخبرا، خبر دینے والا، منذرا، اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے کیا، مفسر اس کا ترجمہ کرتے ہیں امتہ، وہ اپنی امت کو حکم دیتا تھا، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا۔ اہل کی تفسیر امت سے مفسر کر رہے ہیں، کان یامر اہلہ اے امتہ، وہ اپنی امت کو حکم دیتا تھا نماز اور زکوٰۃ کا۔ اہل کی تفسیر امت سے کیوں کر صحیح ہوگی؟ تو مفسر کہتے ہیں لأن النبی ابو امتہ، اس لیے کہ نبی اپنی امت
کے باپ ہوا کرتے ہیں۔ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، اور اپنے گھر والے کو بھی حکم دیا کرتے تھے بالصلاۃ والزکاۃ۔ اس میں دلیل ہے کہ انہوں نے دوسرے کی مداہنت نہیں کی۔ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا۔ یحتمل انہ انما خصت ہاتان العبادتان، احتمال ہے کہ خاص یہی دو عبادات، یعنی یہاں احتمال ہے کہ خاص یہی دو عبادات نماز و روزہ اس سے مراد ہوں صلاۃ اور زکوٰۃ سے، کہ وہ اپنی امت کو یا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ خاص یہی دو عبادت مراد ہوں، یا اس سے مراد اما العبادات البدنیہ والمالیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بدنی عبادات اور مالی عبادات، خاص یہی نہیں، نماز ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنی امت کو وہ حکم دیتا تھا، کس کا حکم دیتا تھا؟ بدنی عبادتوں کا بھی اور مالی عبادتوں کا بھی۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ قُرِئَ مردوعا، قرۂ سبعہ کے سوا شاذ قرأت میں مرضیہ کی جگہ مرضوعہ بھی ہے علی الاصل، اور اصل میں مردیہ مردوعہ ہی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔